اسلامی تاریخ مہر و وفا، خلوص و احسار اور جود و سخا کے ایسے ایسے ایمان افروز اور ولولہ انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے جن کی تابانیت سے اوراق تاریخ عبدالآباد تک جگمگاتے رہیں گے، جہاں مجاہدین اسلام کی برق پاش تلواروں نے دشمنان دین اسلام کو مختلف جنگوں میں فنا کے گھاٹ اتار کر اشاعت اسلام کا راستہ ہموار کیا، وہاں متمول اہل اسلام نے اپنے اموال راہ خدا میں بے دریغ خرچ کر کے مجاہدین اسلام کے پائے ثبات کو ایسی تقویت بخشی کہ ان کے حوصلوں کو ایک نیا ولولہ اور ہمہمہ عطا ہوا اور ان کو تسخیر کے نئے افق عطا ہوئے۔ اگر یہ سعادت مند ہستیاں اپنی متاع دنیا راہ خدا میں نہ لٹا دیتی تو شاید عالم کفر کے پھنکارتے ہوئے ناک کو کچل دینا ممکن نہ ہوتا۔ یہ عرفہ و عظیم الشان روایت اب بھی چلی آ رہی ہے۔ جدید ترین ہتھیاروں کے اس دور میں بھی اسلام پر اگر کڑا وقت آ جائے تو جوش اسلام اس وقت تک کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک صاحبین ثروت اس کی کامل معاونت نہ کرے۔ داماد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازش اقلیم جود و سخا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خوش مقدر اور سعادت مند ہستیوں کی صف اول میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنا تمام اثاثہ حیات احیاء و بقائے اسلام پر قربان کر دیا اور پھر اس عدیم المثال احسار پر نازاں اور فرحاں بھی تھے اور رضائے خدا و مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے۔ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل خوش تھے کہ جیسے دولت کو نین پا گئے۔ سیرت مشاہیر اسلام میں تمام اہل قلم اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقربین خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے قبول اسلام سے قبل بھی گمراہی و شراب نوشی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ وہ ان متلاشیان صراط مستقیم میں شمار ہوتے تھے جن کو بقائے حیات کے لیے کسی راہ حق کی تلاش تھی، مگر ریگستان عرب پر ظلمات فروش پوری طرح قلوب اذہان آدمیت کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ شب مہتاب میں بھی ظلمت کو حسین تر کہنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کشمکش اور عالم تذبذب میں جب آقائے گیتی پناہ خاتم الانبیاء حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا تو جن سعید فطرت ہستیوں نے اول قبول حق کی سعادت حاصل کی ان میں مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ خود حلقہ باگوش اسلام ہونے کے ساتھ جن دیگر نمایاں ہستیوں کے قبول اسلام کا باعث بنے ان میں سب سے متمول اور نجیب النفس انسان پیکر افت و عصمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جا ملتا ہے۔ یہ اتصال نسب یوں ہے کہ آپ کی نانی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ قبول اسلام کے بعد دیگر حق پرستوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید مصائب و علام کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا جو معاندین اسلام میں پیش تھا، آپ رضی اللہ عنہ کو بری طرح زد و کوب کرتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر لحاف ڈال کر چارپائی کے نزدیک آگ کا الاؤ روشن کر دیتا تاکہ دھوئیں کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا دم گھٹنے لگے اور غایت حبس سے گھبرا کر آپ رضی اللہ عنہ تابش چراغ حق سے دل کو منور کرنے سے باز آ جائے۔ مگر یہاں تو بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد۔ آپ رضی اللہ عنہ کا چچا نہیں جانتا تھا کہ روح اسلام میں وہ لذت و لطافت پائی جاتی ہے کہ جس سے دستکش ہونا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اہل ایمان کو بہت تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت اشاعت اسلام کے لیے بے دریغ خرچ کرنا شروع کر دی، جس سے نادار اور مفلوق الحال مسلمانوں کے پس مردہ جذبوں کو بڑی طمانینت اور توانائی عطا ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اس قدر راضی اور خوش تھے کہ اپنے لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ دونوں میاں بیوی میں اس قدر محبت تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار پڑیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شرکت سے محض اس لیے روک دیا کہ وہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریں۔ اس کا ثمر آپ رضی اللہ عنہ کو یہ عطا ہوا کہ شریک مارکہ نہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ جیسی عظمت و ثواب کا مستحق گردانا گیا۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ حسرت انگیز جملہ نکلا کہ افسوس، آج خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ختم ہو گیا۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس یاس انگیز تذبذب اور احساس محرومی کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حزن و ملال گوارا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا دل پذیر اور حسین لقب ارزانی ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غایت و محبت کا عالم یہ تھا کہ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہی ملک عدم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے جلال کی قسم، اگر میری کوئی اور بھی صاحبزادی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نطق احمد سے ملی تھی جن کو جنت کی نوید، ہاں وہ داماد شاہ ابرار ذو النورین ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فیاضی اور وسعت قلبی ضرب المثل بن چکی ہے۔ جب بھی اسلام و اہل ایمان پر کڑا وقت آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحر و جود و سخا کی موجیں کشت اسلام کو سیراب کرتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور مدینے کے قرب و جوار میں میٹھا پانی ناپید ہو گیا۔ جب تشنا لبی سے مسلمانوں کی بے قراری حد سے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے منہ مانگی قیمت ادا کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک بار اطلاع ملی کہ رومی ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع ملتے ہی جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت لشکر اسلام کو مالی استعانت کی زبردست ضرورت تھی۔ اقلیم سخاوت کے تاجدار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس احساس محرومی کو شدت سے محسوس کیا اور فوری طور پر جیش اسلام کے 1/3 مصارف کی ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ اونٹوں کی ایک لمبی قطار اور 70 گھوڑے بھی پیش کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لامثال شان فیاضی اور استغنا سے اس قدر خوش ہوئے کہ بے ساختہ ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے گزند نہیں پہنچا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 برس پر محیط تھا۔ پہلے 6 برس کامل سکون سے گزرے۔ شاید ابھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطوت و جلالت کا کوئی اثر باقی تھا کہ تخریب کاروں کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا، مگر 6 برس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری بردباری، عجز و انکسار اور حلیم و مسکنت کے باعث شر پسندوں کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں۔ ان موقع پرستوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجابت و تحمل سے فائدہ اٹھا کر آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بے سر و پا الزامات کا شافی جواب دیا، مگر شر پسند کسی عظیم المیہ کے بپا کرنے کا عزم صمیم کیے ہوئے تھے۔ ان دشمنان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اسرار یہ بھی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ کچھ بہی خواہوں نے مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی افواج کے ذریعے بغاوت کو کچل دے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اقدس میں شہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر جاگزی تھا کہ فرمایا، میں مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے لالازار نہیں کرنا چاہتا۔ بلوائیوں کی شدت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے قصر خلافت کو گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمحات کی سنگینی کا ادراک ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا
اور تلاوت قرآن حکیم میں مصروف ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ باغیوں نے پہلا وار کیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر روکا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ دوسرا وار گردن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا تو خون کا فوارہ ابلا اور اوراق قرآن پر پڑا۔ جس آیت کریمہ پر وہ خون گرا اس کا مفہوم ہے یقیناً تجھے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس دردناک اور جگر فگار شہادت کے بعد امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی۔ باغیوں کا خوف و وحشت اس قدر تھا کہ رات کی تاریکی میں داماد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ غیرت و حیا، سرخیل اسخیا، ہمدست مصطفیٰ، ہمزلف مرتضیٰ، جامع قرآن، سفیر رسول، امام امن و اشتا، صاحب حجرتین، مدینے سے کابل و مراکش تک کے اسلامی فرما روا کا جنازہ صرف 17 آدمیوں نے پڑھا اور عصمت و عفت کے اس پیکر کو جنت البقیع میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ جزاک اللہ۔